السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں یوٹیوب پر کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی۔ کچھ ذاتی اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر یہ ممکن نہ ہو سکا میں آپ کی توقعات پر پورا اتر سکوں، جس کے لیے میں دلی معافی چاہتی ہوں۔ آپ سب کی محبت اور حمایت میرے لیے بہت اہم ہے۔ پلیز جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ آج کا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی بعثیت۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ میں نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے، اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک ویران بستی پر تعجب۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنے دور بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بستی کا یہ حال دیکھا تو سوچنے لگے یہ بستی کیسے آباد تھی۔ چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت و عالیشان مکانات تھے۔ افسوس کہ اب اس کا حشر کیا ہو گیا۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ اب تو اس میں کوئی انسان دکھائی ہی نہیں دیتا ہے اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے۔ پہلے سے چہل پہل پہلی سی آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ فوت کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا۔ پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ عالیشان خوبصورت مکانات بن گئے۔ لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ کے کمال سنت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی، پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء، انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی خراب نہیں ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا گدھا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ جب اور جسے چاہے موت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد
آپ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے علاقہ میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی اپنا گھر نہ پہچان پائے۔ آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہی لونڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا، اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا، مدتیں گزر گئی، کسی نے عزیر کا نام ہی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لٹا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا 118 سال کا بوڑھا بیٹا موجود تھا۔ ان سے کہا، عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، لہٰذا وہ دیکھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جب کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو توریت زبانی نہیں یاد تھی، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے توریت کے تمام تحریری نسخوں کو بھی جلا دیا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ کو پوری توریت یاد ہوگی، لہٰذا آپ ہمیں نئے سرے سے توریت لکھ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے پوری توریت لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کی، جس کی بنا پر انہیں یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو آپ کے مقام سے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، آپ اللہ کے پاس گئے ہوئے تھے جو ابھی واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ یہود کے غلط عقیدہ کی وضاحت بھی بیان فرمائی ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام درخت کے نیچے ٹھہرے تو ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے چیونٹیوں کے بل کو آگ لگانے کا حکم دیا، لہٰذا آگ لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، آپ کو تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، اسے سزا دینے کی بجائے آپ نے اللہ کی تسبیح کرنے والی ایک امت بہت سی چیونٹیوں کو جلا ڈالا۔ آپ نے اللہ کی تسبیح کرنے والی ایک امت بہت سی چیونٹیوں کو جلا ڈالا۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت دانیال اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کی ملاقات۔ بخت نصر بادشاہ نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈالا۔ شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میں تو ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔
اللہ ताला ने फरमाया कि आप हमारे हुक्म के मुताबिक खाने पीने का सामान तैयार करें, हम आपको वहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम करते हैं। जब आप अलैहिस्सलाम ने खाना तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने किसी को भेज दिया जो आप अलैहिस्सलाम और आपके तैयार किए हुए सामान को लेकर बाबल रवाना हो गया, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम को इस कुएं के पास ले जाकर खड़ा कर दिया जिसमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं इर्मिया अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप किस लिए तशरीफ़ लाए हैं? हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आपके पास आपके रब ने भेजा है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जो अपना ज़िक्र करने वालों को बुलाता नहीं, जो अपनी ज़ात से उम्मीद रखने वाले की उम्मीद को तोड़ता नहीं। जो आदमी भी इस पर तवक्कल करे वो इसको नाराज़ नहीं करता, जो परेशानी आने पर मुसीबत दूर करता है, जो हमें इस वक्त भी बचा लेता है जब हमें अपने अमाल पर बदगमानी होने लगती है। वो इस वक्त भी हमारी उम्मीद का मरकज़ बन जाता है जब हमारी कोई तदाबीर कारगर नहीं रहती। एक और रवायत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि बख्त नसर बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाकर इन्हें कैद करने का हुक्म दिया, फिर 2 ख़तरनाक शेरों के साथ इन्हें एक कुएं में 5 दिन तक कैद कर दिया। जब 5 दिन के बाद कुएं का मुंह खोला तो देखा कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे हैं और दोनों शेर इस कुएं के कोने में आराम से बैठे हैं। इन शेरों ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। ये मंजर देखकर बख्त नसर बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा कि बताओ तुम्हारा कौन सा वजीफ़ा है जिसकी वजह से तुम इन शेरों के हमले से महफूज रहे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये कलमात पढ़े थे। तर्जमा कंजुल ईमान, तमाम तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो अपना ज़िक्र करने वालों को कभी नहीं भूलता, जो दुआ मांगने वालों को कभी नामुराद नहीं लुटाता, जो अपने ऊपर भरोसा करने वालों को किसी गैर के सुपुर्द नहीं करता, जो इस वक्त भी हमारा सहारा होता है जब हमारी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, जो इस वक्त भी हमारी उम्मीद होता है जब हमें अपने अमाल के बारे में बुरा गमान होने लगता है, जो गम के वक्त हमारी परेशानियां दूर करता है, जो नेकी का बदला नेकी से देता है और सब्र के बदले में नजात अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह। आज का वाक़या है हज़रत इर्मिया बिन हल्किया अलैहिस्सलाम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब, आप कौन से बंदे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं, मखलूक की याद बुलाकर मेरी याद में मशगूल हो जाते हैं, जिनके दिल में मेरी फ़ना का ख्याल नहीं आता और वो बका के बारे में नहीं सोचते। जब इन्हें दुनिया का ऐश हो तो वो खुश नहीं होते, जब इनसे दुनिया का ऐश ले लिया जाए तो खुश हो जाते हैं। यही लोग हैं जिन्हें मैं अपनी मोहब्बत अता फरमाता हूँ और इन्हें इनकी तलब से ज़्यादा देता हूँ। हज़रत वहाब बिन मनबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बनी इसराइल कसरत से गुनाहों का इर्तिकाब करने लगे तो अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक आदमी हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि अपनी कौम को मेरी बातें सुना दो। इनके दिल तो हैं मगर समझते नहीं, इनकी आंखें तो हैं मगर देखते नहीं, इनके कान तो हैं मगर सुनते नहीं। मैंने इनके आबा व अजदाद की नेकी की वजह से इन पर रहमत की, लेकिन उन्होंने मेरी फरमाबरदारी नहीं की। इनसे पूछिए कि मेरी नाफरमानी करके इनको क्या मिला? क्या कोई आदमी मेरी नाफरमानी करके सआदत हासिल कर सकता है? कोई भी फरमाबरदारी करके बदनसीब रह सकता है। जानवर भी अपने घरों को याद रखते और घरों की तरफ पलट आते हैं, लेकिन इन लोगों ने वो अमाल छोड़ दिए जिनकी वजह से मैंने इनके बुज़ुर्गों को इज़्ज़त अता फरमाई थी, और ये दूसरी तरह के कामों में इज़्ज़त तलाश करते हैं। इनके उलमा ने भी हक़ का इनकार कर दिया, इनके करा ने भी मुझे छोड़कर दूसरों की पूजा करना शुरू कर दी, इनके ज़ाहदों ने भी अपने इल्म का फ़ायदा नहीं उठाया, इनके हुक्मरानों ने मुझसे झूठ बोला और दिलों में धोखा फ़रेब खजानों की तरह जमा कर लिया,
اور زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ان پر ایسے لشکر لے کر آؤں گا جو نہ ان کی زبان سمجھیں گے، نہ ان کے چہروں کو پہچانیں گے، نہ ان کی گریہ زاری پر ترس کھائیں گے۔ میں ان پر ایسا ظالم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کروں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جس کے جھنڈے اڑتے ہوئے عقابوں کی طرح، جس کے حملے شہ سواروں کی طرح ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ میں ایلیا کے شہر اور وہاں کے باشندوں پر بھی انہیں مسلط کروں گا۔ میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا اور ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی جگہ چیخ و پکار ہوگی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی بجائے بیڑیوں کی آواز آنے لگے گی۔ اگر بارش بھی برسے گی تو اس سے نباتات پیدا نہیں ہوں گی، اگر کچھ اگے گا تو بھی جانور پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش خوب برسے گی۔ اس دوران جو وہ کاشت کریں گے ان پر آفات نازل ہوگی۔ اگر ان میں سے کچھ بچ بھی گیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ مجھ سے دعائیں مانگیں گے، میں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اگر کچھ مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا، اگر روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا، گڑ گڑائیں گے تو میں ان سے رخ پھیر لوں گا۔ جب بنی اسرائیل دینی اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے انتقام لینے والا ہوں، لہٰذا آپ بیت المقدس کی چٹان پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، آپ ان پر کس قوم کو مسلط کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھ سے ثواب کی امید رکھتی ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجئے، اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، تم نے میرے احکامات بلا دیے ہیں۔ اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کرے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہو۔ کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین اور مساجد کو اپنی کتاب اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو زمین پر کون اس کی عبادت اطاعت کرے گا؟ لہٰذا انہوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر دیا۔ بخت نصر بادشاہ نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا، بیت المقدس کی عمارت گرا کر توریت کے نسخے جلا دیے۔ بنی اسرائیل کے جن افراد کو اس نے غلام بنایا، ان میں سے اکثر انبیاء علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب بخت نصر بادشاہ بیت المقدس میں آیا تو وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر بادشاہ سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ آدمی لے اور واپس چلا گیا۔ جب وہ تبریہ مقام پر پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کر دیے اور واپس آ کر شہر پر حملہ کر دیا، وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان اسی طرح ہے جیسے میں نے آپ کو اوپر بیان کیا ہے، ترجمے بھی یہی بیان کیا ہے۔ اور ہم نے کتاب توریت میں بنی اسرائیل کے لیے صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 بار فساد پھیلاؤ گے اور بڑی زیادتیاں کرو گے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے کتاب توریت میں بنی اسرائیل کے لیے صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور فساد پھیلاؤ گے اور بڑی زیادتیاں کرو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے، پس وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے اور یہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان جنگجو پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑی جماعت بنا دیا۔
یاد رکھو اگر تم نے نیک عمال کیے تو اپنے ہی وعدہ کے لیے کیے، اگر برے کام کیے تو بھی اس کا وبال تم پر ہی ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر جنگجو بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور وہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب اب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر تمہارے ساتھ پہلے جیسا سلوک کریں گے۔ ہم نے کفار کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی دنیا میں ذلت۔ بخت نصر بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو میں نے قید کیا ہے ان میں اللہ کے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی ہے، تو اس نے فوراً آپ علیہ السلام کو رہا کر دیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنی قوم کو اس انجام سے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور الٹا مجھے قید کر دیا۔ کتنی بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ بخت نصر بادشاہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور آپ علیہ السلام سے حسن سلوک سے پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے اس نے انہیں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل کو ہوش آیا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے واقعی برا کام کیا تھا، ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو ان سے فرمائیے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں رہائش اختیار کریں۔ آپ نے انہیں اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں جو کھنڈر بن چکا ہے۔ یہاں پر رہنے والوں پر تو اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل بکھر گئے، کچھ لوگ حجاز آ گئے، کچھ لوگ یثرب مدینہ میں جا کر رہنے لگے، کچھ وادی کرہ میں چلے گئے اور ایک چھوٹی سی جماعت مصر چلی گئی۔ بخت نصر بادشاہ نے مصر کے بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ ان مفرور لوگوں کو میرے حوالے کیا جائے، لیکن مصر کے بادشاہ نے انکار کر دیا۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنا ایک لشکر لے کر حملہ کر دیا، مصر کے بادشاہ کو شکست دی اور کئی علاقے فتح کر لیے۔ پھر مصر بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بہت سے قیدیوں کو لے کر واپس بابل شہر چلے گیا۔